تو الحمدللہ ہم ہر سال جو قربانی ہمارا پروجیکٹ ہوتا ہے ہم قربانی کرتے ہیں، اس میں دیکھیں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، اور اسی لیے ان 3 دنوں کے اندر روزہ رکھنا بھی منع ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے۔ اور یہ حضرات ایسے ہیں کہ ان کے اندر خوراک کی کمی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 5 بھائی اور ایک چچا زاد بھائی، 6 بھائی رہتے ہیں یہاں پہ، اور ان کے 25 کے قریب بچے ہیں۔ اور یہ اس طرح کی یہ ایک فیملی صرف اگزامپل کے طور پہ ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ میں صرف مثال کے طور پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اس طرح کی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں ہمارے وہ ہیں جن کو پورا سال گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ بڑا ہی پسماندہ گاؤں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، 5 بھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ کیسا ہے، بالکل غریب، اور پورا سال ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، بڑی مشکلوں سے یہ روٹی پکا کے اور کوئی آلو وغیرہ بنا کے سبزی بنا کے گزارا کرتے ہیں، اور بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت تو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ آپ حضرات جو الوہاب فاؤنڈیشن کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی جو ہے وہ کتنے لوگوں تک جو ہے اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور میں نے ابھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، آج انہوں نے گوشت پکایا تھا، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ گوشت کتنے، وہ کہتے ہیں ہم تو سالوں گوشت نہیں کھاتے، پورے سال میں بقرعید کے موقع پہ گوشت کھاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بقرعید کے موقع پہ صرف گوشت، اور آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں یہی ان کی پوری جو زندگی ہے وہ ان کی یہی ہے۔ اور اسی طرح یہ بچے سارا دن یہاں کھیلتے ہیں، کچھ بچے اسکول جاتے ہیں۔ تو اب گزارش یہ کرنی ہے کہ میں تو پرسنلی اس چیز کو فیل کرتا ہوں، میں آتا ہوں دیکھتا ہوں، احساس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ابھی میں نے بیٹھ کے کھانا کھایا ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ بیچارے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر الوہاب فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں۔ قربانی کا جو پروجیکٹ ہے بڑا اہم ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم دیکھیں ان علاقوں تک پہنچ رہے ہیں جہاں پہ لوگ سارا سال جو ہے جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ الوہاب فاؤنڈیشن کو آپ نے قربانی دینی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی، تو ماشاءاللہ آپ گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں، پوری گائے دے سکتے ہیں، اونٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں، پورا اونٹ دے سکتے ہیں۔ ذی الحج کے مبارک دنوں میں قربانی کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے، جب آپ نے اللہ کے حکم پر اپنی ہر عزیز شے قربان کرنے کا پکا ارادہ فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہر صاحب استطاعت پر قربانی ادا کرنا واجب کر دیا۔ ماشاءاللہ ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا چند جانوروں سے، تو الحمدللہ آج ہم کئی 100 لوگوں تک قربانی کے گوشت کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ پروجیکٹ بڑا اہم ہے ناظرین، اس لیے کہ قربانی جو ہے وہ ایک فریضہ ہے۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما لنا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فی کل شعرۃ حسنہ، کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اور فی صوف کل حسنہ، اور ہر صوف یعنی جو دمبا ہوتا ہے، لیم ہوتا ہے، اس کی ہر صوف ریشے کے اوپر جو ہے وہ نیکی ہے۔ الوہاب فاؤنڈیشن کی ٹیم ایک طویل عرصے سے قربانی پروجیکٹ کو احسن انداز سے سر انجام دے رہی ہے۔ وہ لوگ جو وطن سے دور ہونے، مناسب انتظام نہ ہونے یا دیگر مسائل کی وجہ سے از خود قربانی نہیں کر سکتے، ان کے لیے مفتی عبدالوہاب قربانی پروجیکٹ کے ایک ایک مرحلے کی نگرانی خود کرتے ہیں، تاکہ ہمارے معزز ڈونرز کی امانتیں احسن انداز سے اسی مقصد کے لیے خرچ ہوں جس کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ قربانی جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے، حکماً واجب ہے ہر صاحب استطاعت شخص کے اوپر۔ تو الحمدللہ آپ سب حضرات ہر سال الوہاب فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنی قربانی کرواتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سال بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر قربانی کو کرنا ہے۔ اور ہم اس قربانی کے گوشت سے کتنے وہ لوگ جو پورا سال گوشت کھا نہیں سکتے، یعنی قربانی کا گوشت تو سال میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے مہنگائی کی کہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور بکرے کا گوشت تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، اور گائے کا گوشت بھی بہت مہنگا ہے، اسی طریقے سے غربت بہت زیادہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔
قربانی کے بہترین جانور کی تلاش اور شریعت کے لحاظ سے ان میں تمام خصوصیات کا پایا جانا بھی نہایت اہم ہے۔ الحمدللہ آپ ہمارے ایک جانور دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں، اور یہ ہم نے ماشاءاللہ آلموسٹ کچھ جانور 1 سال پورا تیار کیے ہیں، کچھ جانور کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور کچھ جانور ابھی لیے گئے ہیں، لیکن ہم نے ایڈوانس میں بائنگ کیے اس لیے کہ تاکہ ہم خوبصورت جانور اور اچھے جانور اپنی جو قربانی کے لیے جو ہے خرید سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور جو ہے قربانی کے لیے جو پیش کیا جائے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، دل کو لگنا چاہیے، اور قربانی ہمیشہ اسی چیز کی کرنی چاہیے جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو محبوب ہو، اور قربانی کا مطلب ہی کیا ہے؟ تقرب حاصل کرنا اللہ کی ذات کا۔ الوہاب فاؤنڈیشن کی ٹیم کئی لاکھ افراد تک قربانی کا تازہ اور صحت بخش گوشت پہنچا چکی ہے۔ ان میں بہت بڑی تعداد بیوہ خواتین، یتیم بچوں اور بزرگ شہریوں کی بھی ہے، جو عید کے موقع پر بھی عموماً خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ الوہاب کا بہت بہت شکریہ، جنہیں نے ہمارے کو قربانی کا گوشت دیا، ہم اس کو دعائیں دے دیں۔ الوہاب فاؤنڈیشن والے ہمارے کو عید پہ گوشت لا کر گھر گھر میں دیتے ہیں، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ان کو اللہ جزائے خیر دے، ان سے ہم گوشت ہمارے گھر والے سارے خوش رہتے ہیں۔ ذی الحج کے بابرکت ایام میں رضا الہی کے حصول کے لیے قربانی کیجیے۔ آئیے گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی قربانی کا فریضہ الوہاب فاؤنڈیشن کے ساتھ سر انجام دیجیے، تاکہ آپ ایک اہم فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بہت سے معصوم چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بھی بن سکے۔ قربانی بکنگ اور مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کیجیے 020-8903-8944 پر، یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ alwahabfoundation.org۔